بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی بتائی ہوئی ایک بہت ہی عظیم دعا آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ایسی دعا ہے کہ جو اگر آپ پڑھیں گے تو پروردگار آپ کو رزق سے مالا مال کر دے گا۔ جانتے ہیں کتنا مشکل دور ہے، مہنگائی نے لوگوں کی کمر کو توڑ دیا ہے، لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں، کتنا مشکل دور آ گیا، تو ہمارے امام نے کتنی پیاری اور کتنی مختصر دعا بیان فرمائی کہ جو دعا اگر ہم پڑھیں گے، نماز میں پڑھیں گے، تو پروردگار ہمیں رزق سے مالا مال کر دے گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جتنی بھی مشکلات ہوں، چاہے وہ رزق کی مشکلات ہوں، چاہے بیماری ہو، چاہے اور کاموں میں رکاوٹ ہو، جو بھی ہو، آپ کو خدا کی طرف رجوع کرنا ہے، آپ کو خدا کی طرف آنا ہے، کیونکہ بیمار ہو تو شفا بھی وہی دیتا ہے، کیونکہ آپ مشکلات میں گرے ہو تو وہی نکالتا ہے، اگر آپ قید میں ہو تو رہائی دینے والا بھی وہی ہے۔ ہر مشکل کام ہے جس میں آپ پھنس چکے ہیں تو کون نکالے گا؟ میرا خدا نکالے گا، میرا پروردگار آپ کو نکالے گا، پروردگار آپ کو نکالے گا۔ اور خدا کے پسندیدہ لوگ، پسندیدہ ہستیاں، خدا کی پسندیدہ مخلوق نے بڑے پیارے پیارے اعمال بیان کیے، ایسے اعمال بیان کیے کہ جن اعمال کو اگر ہم کرتے ہیں تو خداوند متعال ہماری مشکلات کو دور کرتا ہے، ہمارے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، مالا مال کر دیتا ہے۔ ایسی ایک دعا امام محمد باقر علیہ السلام نے زید شہام کو تعلیم فرمائی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے زید شہام سے فرمایا کہ کشائش رزق کے لیے ہر فریضہ نماز کے سجدے میں یہ دعا کہو: یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی وارزق ایالی من فضلک فانک ذو الفضل العظیم۔ یہ دعا اگر آپ نماز کے سجدے میں پڑھتے ہیں، جو اکثر نماز ختم ہوتی ہے تو جب آخری سجدہ ہوتا ہے، اگر 2 رکعتی نماز ہو تو دوسری رکعت کے آخری سجدے میں ذکر پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اگر 3 رکعتی نماز ہو تو تیسری رکعت کے آخری سجدے میں ذکر پڑھنے کے بعد اس دعا کو اکثر پڑھا جاتا ہے۔ اگر 4 رکعتی نماز ہو تو چوتھی رکعت کے آخری سجدے میں ذکر پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں گے: یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی وارزق ایالی من فضلک فانک ذو الفضل العظیم۔ آپ ذرا ترجمہ میں سن لیں، پروردگار سے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے بہترین ذات جس سے مانگا جاتا ہے، اور اے بہترین عطا کرنے والے، مجھے رزق دے اور میرے عیال کو رزق دے اپنے فضل سے، کیونکہ یقیناً تو بڑے فضل کا مالک ہے۔ اب رازق تو وہی ہے، وہی دینے والا ہے، کون ہے اور جس سے ہم مانگیں گے؟ تو آئیں خدا کی بارگاہ میں، رکھیں سر سجدے میں، گڑ گڑائیں، دعا کریں: خدایا کون ہے تیرے علاوہ جو مجھے دے گا؟ کون ہے جو تیرے علاوہ رزق دینے والے؟ پروردگار مجھے وسیع رزق حلال عطا فرما۔ خداوند متعال آپ کو رزق سے مالا مال کر دے گا۔ پروردگار ہم سب کے عزت، رزق، بخت میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔